پاکستان میں کووڈ-19 کے پہلے کیس کی نشاندہی ہوئے 1.5 سال ہو چکے ہیں۔ موسم گرما کے مہینوں میں ٹرانسمیشن کی شرح میں کمی کے باوجود اس وبائی مرض کا قوم پر مضبوط گرفت برقرار ہے۔ بیشتر ریاستیں کووڈ-19 کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافے کا سامنا کر رہی ہیں۔ کووڈ-19 فی الحال بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے اور زیادہ تر ریاستوں میں ہاسپٹلز میں داخل مریضوں کا ایک بڑی تعداد کا سبب بن رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت پریشان کن ہے، لہٰذا ہم نے کرونا وائرس اور فرٹیلیٹی کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر اور کووڈ-19 سے متعلق حقائق اس ویڈیو میں بتائے ہیں تاکہ آپ کو اس وائرس پر قابو پانے میں مزید مدد ملے۔ کووڈ-19 کا تعلق کرونا وائرس خاندان سے ہے جو سانس کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ کووڈ-19 انفیکشن جبکہ زیادہ تر کیسز معمولی ہیں، نمونیا، ریسپریٹری فیلئر اور موت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ وائرس عمر رسیدہ افراد، خاص طور پر پہلے سے موجود صحت کے مسائل کے حامل افراد کو پیچیدگیوں کا زیادہ خطرہ لاحق کرتا ہے۔ یہ وائرس اس وقت پھیلتا ہے جب افراد ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کرونا وائرس کی سب سے اہم احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ بڑے اجتماعات سے گریز کیا جائے اور سانس کے انفیکشن والے مریضوں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کیا جائے۔ آپ یہ سن کر تھک چکے ہوں گے کہ ماہرین آپ کو دوسروں سے فاصلہ رکھنے، 20 سیکنڈز تک ہاتھ دھونے اور چہرہ ڈھانپنے یا ماسک پہننے کے لیے کہتے ہیں، لیکن صحت مند رہنے کے لیے یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ اپنے چہرے کو چھونے سے گریز کرنا، اپنے سفر کے منصوبات کو فی الحال روک دینا بھی ایک اچھا خیال ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کووڈ-19 کی ویکسین آپ کو بانجھ بنا سکتی ہے؟ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کووڈ-19 ویکسین بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہے۔ مطالعات کے تمام ڈیٹا کے ساتھ اور لاکھوں ویکسینیشن کے بعد کوئی ثبوت یہ نہیں بتاتا کہ بانجھ پن ویکسین کے بعد ہوتا ہے یا یہ اگر ممکن بھی ہے۔ در حقیقت بانجھ پن کا سبب بننے کے لیے کبھی بھی کوئی ویکسین نہیں دکھائی گئی ہے۔ زیادہ تر لوگ اکثر یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ کووڈ ویکسینیشن کیسے کام کرتی ہے۔ یہی چیز اس غلط فہمی کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ کچھ غلط معلومات گردش کر رہی ہیں کہ کووڈ-19 ویکسینیشن کے عمل کے طریقہ کار سے پلیسنٹا کی پرورش میں خلل پڑ سکتا ہے، تاہم سائنس کے لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ فائزر بائیو این ٹیک ویکسین، جو اس وقت 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے منظور شدہ واحد ویکسین ہے، mRNA کا ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر مشتمل ہے۔ اس mRNA میں ہدایت شامل ہے کہ کووڈ-19 وائرس پر پائے جانے والے پروٹین کا مشابہہ اسپائک پروٹین کیسے بنایا جائے۔ ایک بار ہمارے جسم میں اس پروٹین کی تعمیر ہو جاتی ہے جو بذات خود بے ضرر ہوتا ہے، تو ہمارا مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے جو ہمیں کووڈ-19 سے بچاتا ہے۔ جھوٹے دعووں میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کا پروٹین سینسنتھن 1 نامی پروٹین کی طرح ہے جو پلیسنٹا کی نشوونما کو سپورٹ کرتا ہے، تاہم یہ ایک جیسے پروٹینز نہیں ہیں اور ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ویکسین فرٹیلیٹی کو بڑھاتے ہوئے پلیسنٹا کو متاثر کر سکتی ہے۔ مزید برآں کووڈ-19 ویکسین کسی شخص کے DNA کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے جو غلط معلومات پر مبنی ہے۔ mRNA کسی شخص کے DNA یا جنیرک میک اپ کو کسی بھی طرح متاثر نہیں کرتا ہے اور نہ ہی ان کے مستقبل میں ہونے والے بچوں کے DNA کو متاثر کرتا ہے۔ ویکسین بانجھ پن کا ایک باعث بننے کی وجہ، اس کے برعکس جو لوگ اپنی فرٹیلیٹی کے بارے میں پریشان ہیں انہیں کووڈ-19 ویکسین لینی چاہیے، کیونکہ کچھ مطالعات کے مطابق یہ وائرس بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں۔